السلام علیکم. بیڈ بوائز بائی حرین فاطمہ. قسط نمبر 26. ویسے تو بہت بہادر اور چلاک بنتی ہو. پلیز اب میرے آنے تک اپنی حفاظت کر لینا. ریحان اسے خیالوں میں سوچتے بڑبڑایا تھا. ہر وقت تو اپنا دماغ فضول شرارتوں میں دوڑاتی ہو. پلیز آج کسی اچھے کام کے لیے دوڑا لو اور مجھے کلو دو تم کہاں ہو. وہ جواد تمہیں کہاں لے کر گیا ہے؟ ریحان اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے سٹی میں کیسے مہا کو ڈھونڈے. میرے پاس آ جاؤ میری جان. تمہارا وہ ریحان تو آنے والا ہے نہیں. وہ اسے اپنی طرف بلاتے کہنے لگا تھا. جب وہ ویسے ہی وہیں کھڑی رہی تو غصے سے اس کی طرف بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا تھا. دور رہو مجھ سے. اس نے اس کو خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ فضول حرکتیں اور ڈرامے کرو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ میرے قریب آ جاؤ. اس نے اس کی کلائی تھام کر اسے پھر سے قریب کیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسانے لگا تھا. یو باسٹر بلڈی لیو می. ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے قریب آنے کی؟ میں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا اور تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں. وہ حلق کے بل چلائی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑ لگا کر اسے دھکا دیا تھا. ایک چھٹانک بھر کی لڑکی سے اپنے منہ پر پڑتا تھپڑ دیکھ کر وہ طیش میں آیا تھا اور بدلے میں خود کو بھی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا. تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا. وہ اپنے دکھ درد تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگی تھی. جب ہی وہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہی لپکا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا، جس سے اس کا بازو چڑ کی آواز سے پھٹ گیا ہے اور اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا اور پھر اسے بیڈ پر دوبارہ دھکا دیا تھا. تمہاری عزت کا بھوکا بھیڑیا ریحان نہیں، میں ہوں. وہ زور سے اس کے بال پکڑ کر چلایا تھا. درد کی ایک لہر سے اپنے سر میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. کیسے اس نے ریحان کے گھر سے بھاگ کر سب سے بڑی غلطی کی ہے. اس نے بری طرح اس کی گردن جگڑی تھی جس سے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت اور زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی. اسی کھینچا تانی میں جواد کا موبائل اس کے ہاتھ لگا تھا اور اس نے جلدی سے اس کے موبائل کی لوکیشن آن کی تھی اور دل ہی دل میں جلدی سے ریحان کے وہاں پہنچنے کی دعا کی تھی. جواد نے اس کے ہونٹوں پر جھکنے کی کوشش کی تھی جس سے وہ اپنے بہتے آنسوؤں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے غصے میں اس کے منہ پر تھوکا تھا جس سے غصے میں آتے اس نے اس کی دائیں بائیں گال پر 3 سے 4 تھپڑ جڑ دیے تھے. گالی تمہیں تو میں بتاتا ہوں مجھ پر تھوکنے کا کیا انجام ہوتا ہے. اس نے کندھوں سے اس کی شرٹ پھاڑی تھی. وہ اس جلاد کے سامنے بالکل کسی موم کی گڑیا لگ رہی تھی. تبھی پھر سے ہمت کرتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی شرٹ کو کھینچا تھا جس سے اس کا سینہ بڑھنا ہوا تھا. وہ مسلسل رو رہی تھی اور ریحان کے جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی دعائیں کر رہی تھی. جواد کے موبائل کی لوکیشن آن ہوتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ فل کر کے اس راستے کی طرف بڑھا لی تھی جہاں کی لوکیشن اسے شو ہو رہی تھی. وہ راستہ اس وقت ریحان جہاں تھا وہاں سے 45 منٹ کی دوری پر تھا. اس نے اس کے ہاتھوں پر پوری شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے جس سے وہ سی کرتا اس سے دور ہوا تھا. خود پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر اس نے پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا تھا جس سے وہ بیڈ سے نیچے گرا تھا اور خود دوسری سائڈ سے اتر کر چینجنگ روم میں بند ہوئی تھی. بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ وہ دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی جس سے جواد چینجنگ روم میں جا کر اسے کھینچ کر باہر لایا تھا اور دھکا دیا تھا. وہ زمین بوس ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہمت کرتے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن لہراتے ہوئے کسی کے قدموں میں زمین بوس ہوئی تھی. اس نے ہانپتے ہوئے گردن اونچی کر کے اس انسان کی طرف دیکھا تھا جس کے قدموں میں وہ گری تھی. اس انسان کو دیکھتے ہی اس کی سانس میں سانس آئی تھی. اس کو مسلسل خود کو دیکھتے پا کر وہ تلخی سے ہنسا تھا. ریحان. اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ اس کا نام لیا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا. ماتھے سے نکلتا خون، چہرے پر انگلیوں کے نشان، بڑھنا سینہ، گردن پر نشان. اسے جواد سے زیادہ مہا پر غصہ آ رہا تھا. وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مہا تک پہنچتا ریحان نے اسے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا تھا اور ایک زوردار لات جواد کے پیٹ میں رسید کی تھی. تم یہاں کیسے آئے؟ وہ ہاتھوں کا مکہ بناتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا.
لیکن اس نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی اور اس کے ہاتھوں کو مروڑ ڈالا تھا۔ میری جان نے بلایا تو میں آ گیا۔ اس نے غصے سے بیڈ کی شیٹ کھینچی تھی اور اسے مہا کے اوپر اڑاتے ہوئے کہا تھا، عمر کدھر ہو؟ گارڈز سب کدھر مر گئے ہو؟ وہ باہر کھڑے گارڈز کو آوازیں دیتے ہوئے بولا، انہیں لاکھ لاکھ کا چیک دے کر آیا ہوں، کہیں جا کر پارٹی کر رہے ہوں گے۔ ریحان مہا کو بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ دوبارہ سے مہا کی طرف بڑھا تھا اور اس کو بازو سے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن ریحان نے پاس پڑا گملہ اٹھا کر اس کے بازو پر دے مارا تھا اور پھر اپنا سر زور سے اس کے منہ پر مارا تھا، جس سے اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا اور وہ اچھل کر اس سے دور جا گرا تھا۔ ریحان نے مہا کو وہیں چھوڑ کر واپس جا کر جواد کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے ریحان، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، اس نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ تجھے کیا لگا تھا میری بیوی کی یہ حالت کر دے گا تو میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ میں نے تجھے وارن بھی کیا تھا کہ میری بیوی سے دور رہنا، لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی، اب بھگت۔ وہ اس کے پیٹ میں مکہ مارتے ہوئے بولا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر مکے مار رہا تھا اور وہ آنسو بہائے اسے خود کے لیے لڑتا دیکھ رہی تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہمت کیسے کی تو نے میری عزت پر نظر ڈالنے کی، اس کی عزت سے کھیلنے کی؟ ہمت ہے تو چل اب لگا ہاتھ اسے بھی، میں دیکھوں تو کیسے اسے ہاتھ لگاتا ہے۔ اس نے ویسے ہی اسے کالر سے پکڑے مہا کے قدموں میں لا کر پھینکا تھا۔ مہا نے نیچے جھک کر غصے سے 2-3-4 تھپڑ اس کے منہ پر جڑے تھے اور ٹانگوں سے اس کے پیٹ پر ہٹ کیا تھا۔ اب بڑی بہادری دکھا رہی ہو، تب کہاں گئی تھی تمہاری بہادری؟ وہ غصے سے اس کے برہنہ سینے کو دیکھتے چلایا تھا۔ وہ میں نے تم بھی اس کو تھپڑ مارے تھے، وہ ہلکا سا ممنائی تھی۔ جواد کو آنکھیں بند کرتا دیکھ کر وہ واپس غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، اپنی لال انگارہ آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے برہنہ سینے پر زور سے کاٹا تھا، جس سے وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، اور شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ باہر سے پولیس کے ہارن کی آواز سن کر وہ واپس سے جواد کی طرف مڑا تھا، جس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ریحان پر گولی چلا دی تھی اور کمرے میں مہا کی زوردار چیخ گونجی تھی۔ دارم صاحب، جو کہ مہنور ملیحہ کو کسی ضروری کام کا بول کر یہاں ریحان کی مدد کرنے آئے تھے اور اب اس کے بتانے پر پولیس کو لے کر وہاں پہنچے تھے، اندر کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ریحان خون سے لت پت زمین پر گرا پڑا تھا اور مہا اس کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بھلے شاہ ویکھا ویکھی میں ویکھی ڈھونگ رچایا، کھیڈ کھیڈے وچ چولا پا کے جوگ دا روگ لگایا، پنجر اندر جھانجر پا کے رول دھمال مچایا، مندا میت نہ منیا میتھوں ایویں رولا پایا، نہ مرشد ہی راضی ہویا نہ محبوب ملایا، خاصا دے وچ خاص نہ رہ گئی نہ عامہ وچ عام، کچی پکی مورت میری رہ گئی خام دی خام۔ پولیس جواد کو لے جا چکی تھی، ریحان کو بھی جلدی سے ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے کر جایا جا چکا تھا۔ ساحر بھی ملیحہ کو منانے کا فل پلان ریڈی کر چکا تھا، اس لیے صبح ملیحہ جیسے ہی اٹھی اسے اپنے سامنے ایک بورڈ نظر آیا جس پر خوبصورت سا سوری لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہنسنے والا ایموجی بنائی گئی تھی۔ مہنور، یہ سب تم نے کیا ہے؟ کمرے میں جگہ جگہ سوری لکھا دیکھ کر وہ مہنور سے پوچھنے لگی۔ نہیں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، وہ مختصر سا جواب دیتی اپنا بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید ڈیڈ نے کیا ہوگا یہ سب، میں اتنے دن بیمار رہی اور وہ میرا حال نہیں پوچھنے آئے، اس لیے انہیں لگا ہوگا میں ان سے ناراض ہو گئی ہوں تو انہوں نے یہ سب منانے کے لیے کیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ابھی مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر آپ سے ملتی ہوں۔ اسے لگا یہ سب اس کے ڈیڈ نے کیا ہے، اس لیے خیالوں میں انہیں تصور کر کے باتیں کرتی جلدی سے فریش ہونے چل دی۔ اس کے برش، ٹاول، بیگ پر جگہ ہنسنے والے اسٹیکرز لگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو مہنور باہر کھڑی گھڑی پر ٹائم دیکھتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی جلدی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کے اندر بھی خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ اور ساتھ سوری والا کارڈ رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ مہنور، ہمارے ڈیڈ کتنے اچھے ہیں، ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ خیالوں میں باپ کو تصور کرتی بولی۔ یک لفظی جواب دیا گیا۔ اسے آج کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے میرا اور ڈیڈ کا پیار دیکھ کر جل گئی ہے، کہتے ساتھ ہی وہ کندھے جھکا کر دوسری سائڈ منہ کر کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا،
راستے میں ہر جگہ بڑے بڑے خوبصورت سے سوری والے بینرز لگے ہوئے تھے جن پر بڑی خوبصورتی سے سوری ملیحہ لکھا گیا تھا اور ساتھ کارٹون بنا ہوا تھا جس نے اپنے دونوں کان پکڑے مسکین سی شکل بنائی ہوئی تھی۔ اب تو ملیحہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی بس اسٹینڈ کے پاس پہنچی، وہاں اسکول یونیفارم میں کھڑے بچوں نے ایک ساتھ سوری ملیحہ کہا تو ملیحہ نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر ان بچوں کی طرف دیکھا۔ ملیحہ کے دیکھنے پر ان بچوں نے ہاتھ میں پکڑے غبارے اوپر کی طرف لہرائے جن پر سوری چوزی لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی ساحر کا ہی کام تھا۔ وہ ان بچوں کو روزانہ وہاں کھڑے بس کا انتظار کرتے دیکھ چکا تھا، اس لیے ان سب کو چاکلیٹس دے کر اپنا کام نکلوا چکا تھا۔ کہیں یہ سب اس ساحر نے تو نہیں کیا؟ ملیحہ نے اپنے دماغ میں آنے والا سوال ماہنور سے پوچھ ڈالا۔ مجھے کیا پتا، میں بھی صبح سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، اس نے مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اگر یہ سب اس کا کام ہے تو آج اسے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بولی، جبکہ ماہنور نے اپنی ہنسی دبائی۔ آخر کار ان کی گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے پہنچی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلی۔ ملیحہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے لگی تو اس کے اوپر پھولوں کی پتیوں کی برسات ہوئی۔ ملیحہ نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک لڑکا دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ تم نیچے تو آؤ، تمہارے دانت میں توڑتی ہوں۔ وہ اس کو مکہ دکھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ یونیورسٹی کے گیٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہاتھ میں سوری ملیحہ والے بینرز لیے کھڑے انہیں لہرا رہے تھے اور ساتھ اپنے کان پکڑے کھڑے تھے۔ لیکن ملیحہ سب اگنور کرتی، رش کے اندر سے جگہ بناتی اندر جانے لگی تو اسے سامنے کوئی پیٹھ کیے گٹار بجاتا نظر آیا، جو گٹار بجا رہا تھا اور ہلکی سی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ لوگوں کا شور سن کر وہ یکدم سے پیچھے کی طرف مڑا تھا اور ملیحہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے گانے کی بول گنگنانے لگا۔ اب کی بار وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ اس نے مسکین سی شکل بنا کر گانے کے بول گائے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ اب کی بار وہ پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا جسے اس نے غصے سے پکڑ کر دور اچھال دیا۔ ہر طرف بس ایک ہی صدا تھی، ملیحہ پلیز فارگیو ہم۔ اب کی بار وہ جمپ کر کے چیئر کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاسٹ میں اس نے گانا ختم کر کے گٹار سائیڈ پر رکھا اور خود گھٹنوں کے بل کان پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ملیحہ بغیر کچھ کہے ہی واپس مڑی تو ساحر کے منہ پر اداسی چھا گئی۔ دیٹس ناٹ فیئر ملیحہ، اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ اس سے زیادہ غلطی ہماری تھی اور تم سزا بھی اسے ہی دے رہی ہو بغیر کسی قصور کے۔ وہ تم سے بار بار معافیاں مانگ رہا ہے اور تم ہو کہ ایٹیٹیوڈ دکھائی جا رہی ہو۔ لگتا ہے تمہارے اندر انسانیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ دانش تو منہ کھولے بس ماہنور کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے ماہنور سے اس قسم کی سمجھداری کی امید نہیں تھی۔ ہو گیا تمہارا، اب میں جاؤں؟ وہ اس گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولی اور ماہنور نے افسوس سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ ملیحہ پلیز، ساحر کے پکارنے پر وہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم رکے تھے۔ پلیز اب بس کرو یہ ناراضگی، چھوڑ دو۔ کب تک ایسے رہو گی؟ ہمیں ہماری پہلے والی ملیحہ لوٹاؤ۔ ہم سب تمہاری شرارتوں کو بہت مس کرتے ہیں۔ تم چاہو ابھی اسی وقت سب کے سامنے مجھ سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکتی ہو، لیکن پلیز معاف کر دو۔ اس نے ایک آس لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ملیحہ نے واپس جا کر وہ پھول اٹھایا تھا جسے وہ تھوڑی دیر کے لیے پہلے پھینک چکی تھی اور واپس آ کر ساحر کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ فرینڈز، یس، ساحر نے سیکنڈز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہر طرف زبردست ہوٹنگ ہوئی اور تالیاں بجائی گئیں۔ سب اسٹوڈنٹس واپس اپنی کلاسز میں جا چکے تھے۔ ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر دانش اور ماہنور بھی وہاں سے جا چکے تھے۔